بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون وأفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 108 سے 114 تک میں نے اس وقت تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو مشرک لوگوں سے مکالمے اور ان سے مباحثے کے کچھ آداب بتائے ہیں کہ جب آپ کافروں کے ساتھ کسی موضوع پر مذاکرہ کریں اور ان کو دعوت دیں تو اس کے کیا آداب ہونے چاہیے اور کیا توقعات آپ کو رکھنی چاہیے، کیا توقعات نہیں رکھنی چاہیے. چنانچہ میں ان آیات کا پہلے ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے مختلف اجزاء کی کچھ تشریح پیش خدمت کروں گا. آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں، جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برا نہ کہو، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھ کر اللہ کو برا کہنے لگے. اس دنیا میں تو ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوشنما بنا رکھا ہے. پھر ان سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹنا ہے. اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے. اور ان لوگوں نے بڑی زوردار اللہ کی قسمیں کھائی ہیں کہ اگر ان کے پاس واقعی کوئی نشانی یعنی ان کا مطلوبہ معجزہ آ گیا تو یہ یقیناً ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے. ان سے کہو کہ ساری نشانیاں اللہ کے قبضے میں ہیں، اور مسلمانوں تمہیں کیا پتا کہ اگر وہ معجزے آ بھی گئے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، جس طرح یہ لوگ پہلی بار قرآن جیسے معجزے پر ایمان نہیں لائے. ہم بھی ان کی ضد کی پاداش میں ان کے دلوں اور نگاہوں کو رخ پھیر دیتے ہیں اور ان کو اس حالت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں. اور اگر بالفرض ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے
اور ان کی مانگی ہوئی ہر چیز ہم کھلی آنکھوں ان کے سامنے لا کر رکھ دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اللہ یہ ہے کہ اللہ ہی چاہتا کہ انہیں زبردستی ایمان پر مجبور کر دے تو بات دوسری تھی، مگر ایسا ایمان نہ مطلوب ہے نہ معتبر۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، اور جس طرح یہ لوگ ہمارے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے ہر پچھلے نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کیا تھا، یعنی انسانوں اور جنات میں سے شیطان قسم کے لوگ جو دھوکہ دینے کی خاطر ایک دوسرے کو بڑی چکنی چپڑی باتیں سکھاتے رہتے تھے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، لہذا ان کو اپنی افطرا پردازیوں میں پڑا رہنے دو۔ اور وہ یہ چکنی چپڑی باتیں اس لیے بناتے تھے تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان باتوں کی طرف خوب مائل ہو جائیں اور وہ ان میں مگن رہیں اور ساری وہ حرکتیں کرے جو وہ کرنے والے تھے۔ اے پیغمبر، ان سے لوگوں سے کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل بناؤں، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر کے بھیجی ہے جس میں سارے معاملات کی تفصیل موجود ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ یقین سے جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر نازل ہوئی ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ ان آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ مشرکین جن جھوٹے معبودوں کو اپنا خدا سمجھتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہا کرو ان کے سامنے، کیونکہ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جوش مخالفت میں اللہ تعالیٰ ہی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ تو ان کا یہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا یہ تمہارے برا بھلا کہنے کے نتیجے میں ہوگا، اس واسطے گویا بالواسطہ تم اس بات کے سبب بنو گے کہ اللہ تعالیٰ کو برا کہا جائے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ اگرچہ مسلمانوں کی طرف سے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان بتوں کو گالی دیں جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے، کیونکہ گالی دینا یہ اسلام کا شیوہ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی گالی دینے کو پسند نہیں فرمایا، اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گالی دی، نہ مسلمانوں نے دی۔ لیکن یہ اندیشہ تھا کہ جب کبھی بحث و مباحثے کی گرمی ہو اور اس میں جوشیلی گفتگو ہو رہی ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کے منہ سے ایسی بات نکل جائے جو ان کے باطل معبودوں کے خلاف گالی کسی کیفیت رکھتی ہو۔ تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اس آیت پہ متنبہ فرما دیا گیا کہ تم ایسا نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کرتے تھے، بلکہ اس کا چونکہ احتمال موجود تھا کہ جوش مخالفت میں ایسی کوئی بات منہ سے نکل جائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ بے شک یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ جو معبود جس کو معبود بنا دیا گیا ہے باطل طریقے سے، اس کے بارے میں حقیقت سے آگاہ کیا جائے کہ یہ حقیقت میں معبود نہیں ہے، نہ معبود بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت کا اظہار ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت کا اظہار بارہا کیا گیا تھا، لیکن گالی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر آدمی ان بتوں کو، چاہے وہ پتھری کے بت ہوں، ان کو آدمی گالی دینی شروع کر دے، اس سے منع کیا گیا۔ اور لفظ جو استعمال فرمایا گیا وہ سب، عربی میں سب کا لفظ ہے، جس کے معنی گالی دینے کے بھی ہوتے ہیں اور برا بھلا کہنے کو بھی سب سے تعبیر کر دیا جاتا ہے کہ برا بھلا کہنا۔ تو ایسا برا بھلا کہنا کہ جو گالی پر مشتمل نہ ہو،
بلکہ ویسے ہی برا کہا جا رہا ہو کسی کو، تو وہ اگر بتوں کو بھی کہا جائے تو فی نفسی ہی یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے، اس لیے کہ جب ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو اگر ان کو برا بھلا کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ پتھر کے بت ہیں، یہ کوئی کام نہیں کر سکتے، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ کسی بھی طرح عبادت کے لائق نہیں ہیں، تو اس کو کہتے کہتے اگر یہ کہا جائے کہ یہ بے جان پتھر ہے، ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، اس قسم کا جملہ جو ہے، یا اور سے آگے بڑھ کر کہ یہ ناپاک ہیں، یہ ناپاک پتھر ہیں وغیرہ، تو اس طرح کی بات کہنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں منع فرمایا، جس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ فرض کرو آپ ان کو ناپاک کہتے ہو کہ ناپاک ہیں، تو اس کے جواب میں جب جوش ہو رہا ہو مناظرے کا اور مباحثے کا، تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ جواب میں کہہ دیں تمہارا اللہ بھی معاذ اللہ ناپاک ہے، تو حالانکہ اللہ تعالیٰ پر وہ ایمان رکھتے تھے، لیکن وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جس اللہ کو تم مانتے ہو ان بتوں کے برخلاف، تو معاذ اللہ اس کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے، تو وہ سبب آپ کا یہ برا بھلا کہنا سبب بن جائے گا ان کے اللہ تعالیٰ کو برا کہنے کا، تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سبب بن گئے اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی بات کہنے کا، تو اس لیے آپ کو بھی نہیں چاہیے کہ ایسا کام کریں کہ جس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی پر مشتمل ہو۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اہم اصول بیان فرمایا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ کوئی ایسا کام جو واجب اور ضروری نہ ہو، چاہے جائز ہو لیکن نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، لیکن مباح ہے، لیکن اس مباح کی وجہ سے کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کوئی کام نہ کرو جس کے نتیجے میں کوئی دوسرا کسی گناہ میں مبتلا ہو۔ یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کعبہ شریف کو بنائے ابراہیمی پر تعمیر فرمائے۔ یہ کام نہ صرف یہ کہ جائز تھا بلکہ مستحسن تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لیے چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جو ابھی ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں، کعبے کو جب منہدم کیا جائے گا یا اس کے اندر کوئی تصرف کیا جائے گا تو کہیں یہ بعد میں اب اس حمیت کے جوش میں کہیں اس کام کے اوپر طعن و تشنیع نہ شروع کر دیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی محاذ نہ بنا لیں، تو اس لیے آپ نے وہ چھوڑ دیا۔ تو اور یہ فرمایا کہ چونکہ یہ قوم جو ہے ابھی تازہ مسلمان ہوئی ہے، تو کوئی ایسا کام کرنا جو ان کے جذبات کو مشتعل کرے یہ مناسب نہیں، تو چھوڑ دیا آپ نے۔ تو ایسا کام کہ جو فی نفسی واجب نہ ہو اس کو چھوڑ دینا تاکہ دوسرا اس کے جواب میں کسی گناہ کا سبب نہ بنے، یہ بھی اہم بات ہے۔ اور ہمارے اکابر بزرگوں سے اس طرح کے کئی واقعات منقول ہیں۔ حضرت حسن بصری اور امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہما، ان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ دونوں حضرات ایک جنازے کی نماز میں شرکت کے لیے گئے، وہاں دیکھا کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی اجتماع ہے۔ اس کو دیکھ کر محمد بن سیرین واپس ہو گئے، لیکن حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ لوگوں کی غلط روش کی وجہ سے ہم اپنے ضروری کام کیسے چھوڑ دیں؟ نماز جنازہ فرض ہے، اس کو اس مقصدے کی وجہ سے ترک نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اس کی کوشش اپنی حد تک کی جائے گی کہ یہ مقصدہ مٹ جائے۔ یہ واقعہ
روح المعانی میں علامہ آلوسی نے نقل کیا ہے. تو وہاں جنازے میں شریک ہونا واجب تو نہیں تھا کیونکہ فرض کفایہ ہے نماز جنازہ. تو حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھا کہ نماز جنازہ فرض عین تو ہے نہیں، لہذا اور جا کر اندیشہ ہے کہ مرد و عورت کا جو اختلاط ہے اس کے گناہ میں کہیں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے واپس چلے گئے. لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ چونکہ اگرچہ فرض کفایہ ہے لیکن فی نفسی ہی مطلوب ہے ایک مسلمان کے نماز جنازہ میں شرکت، تو اس لیے ہم اس مفسدے کی وجہ سے وہ اصل بات کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ بات یہ ہے کہ اس میں یہ قول فیصل یہ ہے کہ اگر کوئی بات صرف جائز ہے اور زیادہ سے زیادہ مستحسن ہے، مستحب شرعی نہیں بلکہ مستحسن ہے، تو اس صورت میں اگر کوئی کام کرنے کے نتیجے میں کسی دوسرے سے کسی گناہ کے سرزد ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ دوسرا اس گناہ میں مبتلا نہ ہو. حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ منقول ہے کہ وہ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ جایا کرتے تھے. ابراہیم نخعی خود بھی اپنے کسی جسم کے کسی حصے سے معذور تھے اور ان کا ایک شاگرد بھی کچھ معذور تھا. دونوں جب نکلتے تھے بازار میں تو لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو شاگرد نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ میرے ساتھ، استاد نے کہا شاگرد سے کہ آپ میرے ساتھ نہ چلا کرو تاکہ لوگ مذاق نہ اڑائیں. تو حضرت ابراہیم نخعی کے شاگرد نے جواب میں کہا مالانا نؤجر و یأثمون، ہمیں کیا ہے اگر یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں ثواب ملتا ہے. یہ لوگ مذاق اڑانے کی وجہ سے گنہگار ہوتے ہیں لیکن ہمیں تو ثواب مل رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے ہم اپنے ایک ساتھ جانے کو چھوڑیں. تو حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ نسلم و یسلمون خیر من ان نؤجر و یأثمون، کہ اگر ہم بھی سلامت رہ جائیں کسی گناہ سے اور دوسرے مسلمان بھی سلامت رہ جائیں، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ ہمیں ثواب ملے اور وہ گناہگار ہوں. گویا اس صورت میں ہمارا ساتھ چلنا نہ کوئی فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر کوئی دینی کام موقوف ہو. اس لیے ہم ایسا کام نہیں کریں گے جس کے نتیجے میں دوسرے لوگ گنہگار ہو رہے ہیں. لیکن اگر وہ کام ایسا ہے جو فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے تو محض اس وجہ سے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا کہ دوسرے لوگ اس کام کی وجہ سے کسی گناہ میں مبتلا ہوں گے یا کسی برے کام میں مبتلا ہوں گے. مثلا جہاد ہے. اب جہاد میں یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان جہاد پر جاتے ہیں تو کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں. اگر مسلمان جہاد میں نہ نکلتے تو وہ قتل نہ کرتے. لیکن جہاد چونکہ ایک ضروری کام ہے، جس وقت ضروری ہو جاتا ہے اس وقت ضروری کام ہے اور وہ فرائض میں سے بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات واجب ہوتا ہے، بعض اوقات فرض ہوتا ہے، بعض اوقات سنت ہوتا ہے. ایسے حالات میں اگر اس کی وجہ سے مسلمانوں کی جانیں جا رہی ہیں تو اس کی وجہ سے یعنی ترک نہیں کیا جائے گا اس کو. لہذا اصول یہ نکلا کہ اگر کوئی چیز فرض واجب ہے تو وہ تو چھوڑی نہیں جائے گی چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو. لیکن اگر کوئی چیز فرض و واجب نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی گناہ لازم آتا ہے کسی دوسرے کی طرف سے اور اس کی وجہ سے کوئی شخص مفسدے میں پڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو ترک کرنا چاہیے. یہ ایک اصول بتلا دیا قرآن کریم کی اس آیت نے. اسی کو فقہا سد ذریعہ کے طور پر، اصول کے طور پر کہتے ہیں کہ جو چیز ذریعہ بنے کسی گناہ کا اس سے بھی رکنا چاہیے، چاہے وہ فی نفس ہی جائز تھا لیکن
وہ گناہ کا ذریعہ بن رہا ہے تو اس کو بھی منع کیا جائے گا. اس کو سد الذریعہ کا اصول کہتے ہیں، جو اسی آیت سے فقہاء کرام نے مستنبط فرمایا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو شرک کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا کام ہے، اور بَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، کہ ہم نے دنیا میں تو ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوشنما بنا رکھا ہے. یعنی ہر گروہ چاہے وہ کافروں کا ہو، فاسقوں کا ہو، وہ اپنے کفر اور فسق کو خوشنما سمجھتے ہیں. ہم نے ان کو اسی طرح چھوڑ دیا ہے. کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اس واسطے کہ ہم زبردستی نہیں کرنا چاہتے کہ زبردستی ان سے کہیں کہ بھئی عمل چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو. زبردستی نہیں کر سکتے. ہم ان کو چاہتے ہیں کہ دعوت ضرور دیں، ہدایت کا راستہ ضرور دکھائیں، لیکن وہ اپنی سمجھ سے دلائل کی بنیاد پر اس کو اختیار کریں، نہ یہ کہ زبردستی ان کو ایمان کی طرف لایا جائے. اس واسطے جو انہوں نے عمل وہ اچھے سمجھتے ہیں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، تم ان کو اچھا سمجھتے ہو تو ہم نے ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا ہے کہ وہ اس کو خوشنما سمجھتے رہتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ اسی طرح عیش کرتے رہیں گے. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اپنے پروردگار کی طرف ہی ان کو لوٹ کر جانا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس وقت بتائے گا کہ وہ کیا عمل کیا کرتے تھے. اور پھر آگے ان کی ہٹ درمی کا ایک اور مظاہرہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ بار بار مختلف معجزے طلب کرتے رہتے ہیں. سب سے بڑا معجزہ تو ان کے سامنے قرآن آ چکا ہے. اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کے مضامین کے آگے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگوں کی گردنیں جھک گئی ہیں. قرآن نے چیلنج دیا ہے کہ کوئی اس جیسا بنا کر لاؤ تو، لیکن کوئی لے کر نہیں آیا. یہ سارا کا سارا معجزہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، لیکن وہ اپنے من پسند معجزے مانگتے ہیں. اور جب مانگتے ہیں تو بعض اوقات قسمیں بھی کھا جاتے ہیں کہ اگر یہ معجزہ ہمارا مانگا ہوا آ گیا تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. چنانچہ اسی کا ذکر فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں جہد ایمانہم، بڑی زوردار قسم کی قسمیں. یہ ایک محاورہ ہے. جہد کے لفظ معنی مشقت کے ہوتے ہیں، اور جب ایمان کے ساتھ اس کو مضاف کر کے بیان کیا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ بہت ہی مبالغہ آمیز اور زوردار قسمیں کھاتے ہیں کہ لئن جاءتہم آیۃ، کہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آ گیا لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تو مطالبات اس طرح کے ان کے بڑھتے ہی جائیں گے. کبھی کسی چیز کا مطالبہ کریں گے، کبھی کسی چیز کا مطالبہ کریں گے. ارے بھائی، جو معجزہ آ گیا پہلے اس پر تو بات کر لو کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور اس پر کیا اعتراض ہے. یہ اس کو تو کبھی اس معجزے کے بارے میں تو کبھی کوئی اعتراض ایسا کہ جو قابل قبول ہو انہوں نے ظاہر نہیں کیا. کبھی یہ نہیں کہا کہ بھئی ہم اس معجزے کو اس لیے نہیں مانتے، قرآن کا معجزہ ہونا نہیں مانتے، یا آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا تو ہم اس کو معجزے کو کافی نہیں سمجھتے، یا اس کے اوپر کوئی اعتراض انہوں نے کیا ہو کہ یہ معجزہ نہیں ہے. یہ تو کیا نہیں. اور دن بدن ہر روز کوئی نہ کوئی نیا معجزہ مانگنے شروع ہو جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں صفا کے پہاڑ کو سونا بنا دو، کبھی کہتے ہیں کہ آسمان پر چڑھ کے سیڑھیاں لگا کے چلے جاؤ اوپر. تو یہ مطالبات جو ہیں اسی قسم کے ہیں. اگر غور سے دیکھا جائے کہ ایک عدالت میں اگر کوئی مقدمہ درپیش ہے اور اس میں ایک مدعی نے ایک گواہ پیش کی، 2 گواہ پیش کیے، اور وہ ان کے اوپر کوئی خاص جرح بھی نہیں کی گئی، لیکن مدعا کہتا ہے کہ نہیں میں ان گواہوں کو نہیں مانتا، کوئی دوسرے گواہ لے کے آؤ. تو یہ احمقانہ بات ہے کہ ایک دلیل جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے پہلے اس پر بحث کر لو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بعد پھر کسی دوسرے کی طرف آپ بے شک جا سکتے ہو کہ یہ تو غلط ہو گئی تو کوئی دوسری لاؤ، لیکن اس پر تو کوئی بحث نہیں. اور ایک نئے معجزے کا مطالبہ ہے.
تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان کے جواب میں یہ بات کہہ دو کہ انما الآیات عند اللہ، کہ یہ نشانیاں یعنی معجزات تو اللہ کے پاس ہے، میرے قبضے میں نہیں ہے کہ ہر روز تمہیں نیا معجزہ دکھاتا رہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اور ساتھ ہی مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، تمہیں کیا پتا کہ اگر ان کے منہ مانگے معجزات آ بھی جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ اسی حالت کفر پر اس پر کوئی اعتراض جڑ دیں گے اور کہیں گے کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے، دوسرا دکھاؤ۔ تو کیا نبی کا کام یہ رہ گیا کہ وہ تماشے دکھاتا رہے؟ تو اس لیے ان کا یہ مطالبہ کسی بھی طرح قابل تسلیم نہیں ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور جس طرح یہ لوگ پہلی بار قرآن جیسے معجزے پر ایمان نہیں لائے تو ہم بھی ان کی ضد کی پاداش میں ان کے دلوں اور نگاہوں کا رخ پھیر دیتے ہیں اور ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یعنی جب ایک آدمی ضد پر اڑ جائے، مجھے صحیح بات تو ماننی ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اچھا ضد پہ اڑے رہو، اور ان کے دلوں کے اوپر اور نگاہوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رخوں کو پھیر دیتے ہیں۔ یعنی اگر ان کے اندر ذرا قبول حق کا مادہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو حق کی طرف پھیرتے، لیکن وہ اڑے ہوئے ہیں اس بات پر کہ ہمیں کفر ہی کرنا ہے، انکار ہی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رخ کو ان کے خواہشات کے مطابق کفر کی طرف پھیر رکھا ہے۔ تو ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو ہم پھیر دیتے ہیں، اس کا رخ پھیر دیتے ہیں، جیسے کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسے کہ یہ پہلے مرتبہ جو معجزہ دکھایا گیا اس کے اوپر ایمان نہیں لائے، تو اب نیا معجزہ دکھا کر یہ کا جو مطالبہ کر رہے ہیں تو ہم ان کا رخ اس کے پر ایمان لانے سے پھیر دیں گے، کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو اس حالت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے اوپر بالفرض فرشتے بھیج دیتے، جیسے یہ مانگ رہے ہیں کہ فرشتے لے کے آؤ، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے، جیسے کہ ان کا مطالبہ تھا۔ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے جو آبا و اجداد مر چکے ہیں ان کو زندہ کر کے ہمارے سامنے لے آؤ، وہ گواہی دے دیں کہ ہاں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، تو ہم مان لیں گے۔ تو اگر وہ مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ان کی مانگی ہوئی ہر چیز ہم کھلی آنکھوں ان کے سامنے لا کر رکھ دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، الا یہ کہ اللہ ہی چاہے، یعنی اللہ ہی زبردستی ان کو ایمان پر لے آئے۔ تو یہ پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ زبردستی اللہ تعالیٰ کو یہاں دنیا میں نہیں کرنی کسی کے اوپر۔ اگر کسی کا دل چاہتا ہے مومن ہونا تو مومن ہو جائے، جس کا دل چاہتا ہے کافر ہونا تو کافر رہے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ایمان نہیں، لا اکراہ فی الدین پہ سے گزر چکا ہے۔ ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ جو آپ کے ساتھ یہ کفار یا مشرکین کر رہے ہیں یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، پچھلے جو انبیاء کرام ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کیا تھا۔ وہ دشمن کون تھے؟ شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنات میں سے شیطان قسم کے لوگ، یعنی جو شر اپنے دلوں میں رکھتے تھے، ایسے دشمن پیدا کر دیے تھے انسانوں میں بھی اور جنات میں بھی، جو دھوکہ دینے کی خاطر کیا کرتے تھے کہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، کہ ان میں سے ایک دوسرے کے پاس چکری چپڑی باتیں کرتا تھا۔
یوحی، اوحا یوحی سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کہ کوئی بات دل میں ڈالنا. اور بعضہم الی بعض سے پہلے بعض سے مراد ہے شیطان، اور دوسرے بعض سے مراد ہے کفار اور مشرکین. تو یہ شیطان جو ہیں یہ مشرکین کے دل میں ڈالتے تھے. کیا ڈالتے تھے؟ زخرف القول. زخرف کے معنی ہے مزین، زینت، اور یعنی ایسی بات جو باہر دیکھنے میں خوشنما معلوم ہوتی ہے. اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا گیا چکنی چپڑی باتیں، وہ ان کے دلوں میں ڈالتے تھے غرورا، دھوکہ دینے کے لیے. تو اسی طرح یہاں پر بھی ہو رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے روش اناد کی اختیار کر رکھی ہے تو شیطان نے ان پر قبضہ جما لیا ہے، اور اس کے دلوں میں ایسی ایسی باتیں ڈالتے ہیں جو جن کو یہ بڑا خوشنما سمجھتے ہیں اور حقیقت میں باطل ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. دوبارہ فرمایا باری تعالیٰ نے کہ اگر اللہ تمہارا پروردگار چاہتا تو یہ کام نہ کر سکتے، یعنی یہ شیاطین نہ کر سکتے. یعنی وہی بات کہ زبردستی ان کو روک دیا جاتا، اور زبردستی ان کو شرک سے روک دیا جاتا، لیکن زبردستی مطلوب نہیں تھی. تو فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، لہذا ان کو چھوڑ دو. کس حالت میں؟ کہ اپنی افطرا پردازیوں میں پڑے رہیں. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اور وہ انبیاء کے دشمن چکنی چپڑی باتیں اس لیے بناتے تھے تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان باتوں کی طرف خوب مائل ہو جائیں. یعنی وہ اپنی باطل باتوں کو مزین کر کے اور بہت گھی مکھن لگا کر اس طرح پیش کرتے تھے کہ یہ جو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے لوگ ہیں یہ اس کو دیکھ کر بڑے خوش ہوں اور ان کی طرف خوب مائل ہو جائیں. وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ اس میں وہ مگن رہیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہی حرکتیں کرتے رہیں جو یہ کر رہے تھے. یعنی ان کو بڑھاوا دیا جاتا تھا شیاطین کی طرف سے کہ بھئی تم جو کام کر رہے ہو بڑے شاندار کام ہے اور اس کو نہ چھوڑنا. چنانچہ وہ ان کی باتوں میں آ کر انہی حرکتوں میں مبتلا رہتے تھے. اب باری تعالیٰ کا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہے کہ یہ کہو لوگوں سے کہ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل بناؤں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہارے پاس یہ کتاب نازل کر کے بھیجی ہے جس میں سارے معاملات کی تفصیل موجود ہے. اور تم لوگ تو چاہے کتنے بھی مخالفت کرتے رہو، وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی تورات یا انجیل، یعلمون، وہ یقین سے جانتے ہیں انہ منزل من ربک بالحق، کہ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل کیا گیا ہے. فلا تکونن من الممترین، لہذا تم ہرگز شک والوں میں نہ شامل ہونا. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ کو اس بات میں کوئی شک ہو کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن آپ سے خطاب کر کے بالواسطہ دوسرے مسلمانوں کو بھی یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ ان مشرکین کے کہنے سننے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو آپ کے دلوں میں کوئی شک پیدا ہو جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور جن پر پہلے کتابیں اتری تھیں وہ یقین سے جانتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا کہ وہ اس کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ کلام واقعتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. فلا تکونن من الممترین، لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.